پوچھا ہے کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے نفل ثابت ہے، اور اگر ثابت ہے تو کیسے پڑھنے چاہیے؟ سفر سے پہلے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھیں، اور جس مقصد سے سفر ہے، جن مرادوں کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں، اس کو دعا میں اللہ سے مانگیں۔ اور میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، حضرت فرماتے تھے 4 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے، اور جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے وہ 4 فرشتے آپ کے جو پیچھے خلفاء ہیں ان کی حفاظت کریں گے۔ جب سفر سے واپس آ جائیں تو پھر 2 رکعت محلے کی مسجد میں پڑھنا ثابت ہے، اور محلے کی مسجد میں 2 رکعت جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے مسجد نبوی میں آ کر، اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ جب واپس آ جائیں تو اپنے علاقے کی گھر جانے سے پہلے مسجد چلے جائیں اور وہاں پہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اس 2 رکعت کے بعد اپنے گھر کے لیے خیر، عافیت اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں وہ اللہ سے مانگیں۔ صلاۃ السفر یہ ہے، اور یہ بالکل ثابت ہے اور بہترین ہے۔ اذان کا جواب دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اذان کا جواب جس طرح مؤذن کلمات کہہ رہا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں۔ 2 کلمات کے درمیان میں جب وہ رک جائے اس دوران میں آپ کہہ دیں۔ البتہ حی علتین پر کچھ علماء لا حول ولا قوة الا باللہ کا قول کرتے ہیں، البتہ امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جیسے حنابلہ وغیرہ کا مذہب ہے، حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الفلاح بھی کہنا درست ہے، کوئی غلط چیز یہ نہیں ہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جب آ جائے تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں صدقتا و بررتا، صدقتا و بررتا، آپ نے سچ کہا اور جو بات کی وہ نیکی ہے۔ اسی طرح اقامت کا جواب جو ہے وہ اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو امام ہلکی آواز میں دے گا، مقتدیوں کو ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کیسے دے گا تو باقی تو اسی طرح ہی ہے، جب قامت الصلاح کہہ دیا جائے تو اقامہ اللہ و ادامہ کہہ دینا یہ مستحب ہے۔ وہ نماز جو اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی گئی ہو اس کا کیا ہو؟ دیکھیے اذان تو شاعر اللہ اور شاعر دین میں سے ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر کسی شہر یا مسجد سے اذان کی آواز آ جائے تو پھر ان کے بارے میں بغیر تحقیق کے کفر کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کہ جس بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہو اس بستی سے پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اور اگر با جماعت نماز ہو رہی ہے اور نہ اذان ہوئی اور نہ اقامت ہوئی تو یہ گناہ ہے۔ پھر دیکھنا پڑے گا کہ جہاں آپ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس محلے میں اذان ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو پھر وہ اذان آپ کی نماز کی بھی یعنی ایک طریقے سے دلالت کر رہی ہے۔ اور اگر ایسا محلہ ہے یا ایسا ملک ہے جہاں اذان ہوتی نہیں ہے اور وہاں لوگوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی چھوڑ دی، تو ان کے ساتھ قتال جائز ہے، اس میں بھی فتویٰ موجود ہے۔ جہاد کرنا پڑے گا ایسے لوگوں سے جو اذان کو چھوڑ دیں گے۔ انفرادی نماز اگر پڑھ رہے ہوں تو اس سے پہلے اذان دینا پسندیدہ ہے، سنت، اور اقامت بھی کر لی جائے تو مستحب ہے۔ البتہ اگر نہیں ہوا تو خلاف ادب کیا ہے، البتہ نماز ہو جاتی ہے، یہ بھی اس صورت میں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہو وہاں پہ محلے میں اذان نہ ہوتی ہو۔ اگر ہو جاتی ہے تو پھر بار بار اذان دینے کی ضرورت نہیں۔ اذان الحی یکفینا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت اذان دے دیں، فرمایا اذان الحی یکفینا، جو محلے کی اذان ہوئی وہ ہمارے لیے
کافی ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے بغیر اذان کے، جو آپ نماز پڑھیں گے ہو جاتی ہے۔ بحری جہاز میں ملازمت کرتا ہوں، جب میں جہاز میں ہوں تو نماز قصر پڑھوں یا نماز پوری پڑھوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا بحری جہاز وہ 48 میل سے آگے جا رہا ہے یا اندر اندر ہے۔ اگر اندر اندر ہے پھر تو آپ مسافر ہی نہیں ہیں، اپنے شہر کے ساحل پہ آپ گھومتے رہیں۔ البتہ اگر طویل سفر ہے اور ان شرعی جو مدت ہے اس سے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاز تو ہمارا گھر ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ سمندروں میں، دشتوں میں، بیابانوں میں نیت اقامت معتبر ہی نہیں ہے۔ نیت اقامت کے لیے آپ کو خشکی پہ آنا پڑے گا، یا اگر آپ خشکی کے سفر پہ ہیں تو شہر میں آنا پڑے گا، بستی میں آنا پڑے گا، تو آپ جو ہے وہ نیت اقامت کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہاں دنیا میں گھوم رہا ہوں میں مقیم ہوں، یہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح سمندر کے اندر بھی نیت اقامت معتبر نہیں ہے، اس لیے آپ بھلے سال بھر ہی کیوں نہ گھومتے پھرتے ہو، سال بھر آپ مسافر ہیں۔ نماز قصر ہوگی، اور جہاں آپ کسی بندرگاہ پہ رک جائیں گے تو 15 دن سے کم قیام ہے تو مسافر ہیں، اور اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہے یا 15 دن کا قیام ہے تو پھر آپ جو ہے وہ مقیم کی نیت کر لیں اور نماز پوری پڑھیں گے۔ زوال کے وقت سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات میں بھی زوال۔ جی، یہ کچھ باتیں لوگوں نے ایسی کی ہیں کہ جیسے دن میں عین دن کے درمیان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح عین رات کے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ رات کا زوال معتبر نہیں ہے، دن کا زوال معتبر ہے، اور یہ ٹوٹل 2 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ سورج کا جو حجم ہے، جو ٹکیا ہے، وہ انسان کے سر سے اگر آپ اس کو موازنہ کر لیں تو اس کونے سے اس کونے تک گزرنے میں کل 2 یا 2.5 منٹ لگتے ہیں۔ یہ اصل وہ وقت ہے نصف النہار کا جس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ احتیاطاً علماء نے کہا ہے کہ 10 منٹ اس سے پہلے اور 10 منٹ اس کے بعد نماز نہ پڑھیں، اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ الزوال جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، بالکل یہ ثابت ہے حدیث سے، اور علماء نے جو کہا ہے کہ ظہر کی نماز کی 4 رکعت ہیں، یہ مراد نہیں ہے اس سے، وہ سنن ظہر الگ ہے، اور صلاۃ الزوال ایک سلام سے 4 رکعت جیسے ہی سورج زائل ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اگر کوئی پڑھے تو یہ فضیلت۔ کچھ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ سلفی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ سلفیوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ کیسے سلفی ہیں؟ آپ جا کے سلفیوں کے ساتھ جنازہ پڑھیں تو وہ زور زور سے آوازیں لگاتے ہیں، اور حرم میں جنازہ ہوتا ہے آہستہ آواز سے۔ یہ پہلی دلیل ہو گئی۔ اس طرح بے شمار، یہ جب تک کرونا والے مسائل نہیں تھے تو سلفی 8 رکعت پڑھتے تھے اور امام حرم 20 رکعت پڑھتے تھے۔ بے شمار دلیلیں اس بات پہ موجود ہیں، اور ابھی اس دفعہ ہمیں مدینہ منورہ کے ایک عالم نے کہا کہ شیخ صالح فوزان بہت بڑے عالم ہیں، ان سے کسی نے حرم کے بیچوں بیچ یہ سوال کیا کہ شیخ آپ سلفی ہیں یا آپ حنبلی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس کو غصہ آئے غصہ آئے، اور جس کو ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، میں حنبلی ہوں، میں سلفی نہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ کچھ دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا، صلاح البدیر بہت زبردست قرآن پڑھنے والے امام ہیں، وہ آئے تھے مسجد فیصل مسجد میں، انہوں نے جمعہ پڑھایا، ان کو آپ دیکھ لیں کیسے جمعہ پڑھایا انہوں نے، حنفیہ کے اصولوں کے مطابق انہوں نے جمعہ پڑھایا۔ یہ تنگ نظر لوگ، یہ چھوٹے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جن کی نظر بس اپنے سے آخر ادھر تک ہوتی ہے۔ وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے نہ صبح شام ہے، بے شمار مہمان ان کے آ رہے ہیں۔ وہ اگر اتنی تنگ نظری شروع کر دیں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا کسی اور کا ہے، وہ بدعتی جو اپنے لوگوں کو یہاں جانے سے پہلے ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہاں کسی کی بات بھی نہیں سننی اور کسی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، یہ وہ ایمان کے دشمن ہیں۔ آپ بتائیے، حدیث میں آتا ہے مسجد الحرام میں نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، یہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی ہوتا۔
حدیث میں آتا ہے میری مسجد میں نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، یہ کہتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، تو آپ بتائیے یہ آپ کے ایمان کا دشمن نہیں تو یہ کون ہے پھر؟ اس لیے احتیاط کریں، اور وہ بہترین لوگ ہیں اور اللہ کا ان پہ فضل ہے، کوئی عام آدمی امام کعبہ نہیں ہوتا ہے، خدا جانے کتنا بڑا مقدر اس کے لیے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کی رشتہ دار بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ ہمارے جامعہ کے ساتھیوں میں سے ہیں کمال بھائی، ان کی والدہ بہت بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، جمعے سے پہلے انہوں نے فون کر کے خاص طور پہ دعا کا کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام بیماروں کو صحت دے دیں، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیں، جو مرحومین دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیں، تخطیات اور تقصیرات کو معاف کر دیں، ہمارے ملک کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں، عوام کو آپس میں اور حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ شرم و حیا دے دے کہ اپنے مظلوم عوام کے اوپر جو بار بار وہ ڈنڈا چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بہترین حکمران لے آئے جو افہام و تفہیم پر یقین رکھتے ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والله على خير خلق